بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب نمبر چلو پنجم، 45واں مکتوب شریف۔ یہ مکتوب شریف امام ربانی مجدد الفسانی الشیخ احمد فاروقی سرہندی رحمہ اللہ الباری آپ نے اپنے مرشد گرامی حضرت باقی باللہ رحمہ اللہ کی رحلت کے بعد آپ کی ایک نہایت ہی محترم و مکرم و محتشم خلیفہ شیخ فرید صاحب کے نام صادر فرمایا ہے، اور چونکہ شیخ فرید صاحب وہ ہستی ہیں کہ جن کی وجہ سے آستانے کی فقراء، اس خانقاہ کی فقراء کی خدمت اور فقراء کی نان نفقہ، لنگر و اہتمام و انصرام ساروں کی ذمہ داری شیخ فرید صاحب نے اپنی سر اٹھائی تھی۔ تو اور آپ حضرت باقی باللہ رحمہ اللہ کے بہت قریبی ساتھی بھی تھے، تو حضور کی رحلت کے بعد امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے یہ مکتوب شریف لکھی، اور اس مکتوب شریف میں آپ نے کچھ ایسی باتیں بھی ارشاد فرمائیں کہ جو سارے سالکین اور متوسلین اور مریدین کے لیے وہ باعث، اس چیز کی باعث بنی کہ آپ مبارک ان کی تربیت بھی فرما رہے ہیں اور ان کی اصلاح بھی فرما رہے ہیں، ان کے لیے بہتری کا کام بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ اور اس مکتوب شریف میں امام ربانی صاحب انسان کی جامعیت کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ انسان ایک ایسی جامع چیز ہے کہ اس کی جامعیت جو کچھ بھی کائنات میں عالم دو قسم کی منتخب کیا ہے امام ربانی صاحب نے، اگرچہ عالمین بہت سارے ہیں لیکن آپ فرماتے ایک عالم وہ ہے کہ جس میں سے آسمان و زمین و نباتات و جمادات و مائعات ہیں، جس میں ساری کائنات شامل ہے جو مخلوق ہے، ایک وہ عالم ہے، اسے کہتے ہیں عالم کبیر، اور ایک ہے انسان جسے کہتے ہیں عالم صغیر۔ تو جو کچھ بھی عالم کبیر میں ہے وہی کچھ عالم صغیر میں بھی ہے۔ عالم کبیر میں پانی موجود ہے، عالم صغیر میں انسان میں بھی پانی موجود ہے۔ عالم کبیر میں آگ موجود ہے، انسان میں بھی آگ کا ایک عنصر موجود ہے۔ وہاں پر مٹی کا عنصر موجود ہے، انسان میں بھی مٹی کا ایک عنصر موجود ہے۔ حتیٰ کہ ایک مکتوب شریف میں آپ بیان فرما رہے ہیں کہ انسان کی جامعیت کو دیکھو، ہے تو چھوٹا سا شکل و صورت سے، لیکن ان کی جامعیت کو دیکھو کہ عالم کبیر میں عرش اللہ موجود ہے، عرش موجود ہے عالم کبیر میں، تو عالم صغیر میں بھی کوئی عرش ہے؟ تو آپ فرما رہے عالم صغیر میں بھی ایک عرش ہے جس کو قلب المؤمن عرش اللہ کہا گیا ہے۔ مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ عرش اللہ جو اللہ کی عرش ہے، جو اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں، اس میں بھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اس عرش کی محتاج نہیں ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ نے عرش پر استوا کیا ہے۔ کیسے استوا؟ استواء یلیق بشانہ، وہ استوا جو اللہ کی شان کی لائق ہے۔ اللہ کوئی محتاج نہیں ہے، عرش پر بیٹھنے کی کوئی محتاج نہیں ہے، کرسی پر بیٹھنے کی کوئی محتاج نہیں ہے۔ اور اگر ہم نے کہا کہ اللہ عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، کرسی پر بیٹھے ہوئے، تو ہم نے اللہ کے لیے جسم ثابت کیا، اللہ کے لیے طرف ثابت کی، اللہ کے لیے مکان ثابت کی، اور اللہ کو محتاج بنایا اپنی مخلوقات کے لیے۔ تو جیسے وہ عرش ہے اور جہاں پر وہ اللہ رب العزت جو ہے استواء یلیق بشانہ کے مرتبے پر فائز ہے اللہ رب العزت،
تو یہاں بھی قلب المؤمن عرش اللہ، کہ مومن کا قلب جو ہے اس پر بھی اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کے ورود ہو جاتے ہیں۔ تو جو عالم صغیر ہے اس میں بھی سیم وہی چیزیں موجود ہے جو عالم کبیر میں ہیں۔ عالم کبیر میں ملائکہ اعظام موجود ہے تو عالم صغیر میں بھی ملائکہ اعظام ہوتے ہیں، ملائکہ حفاظہ ہے اور کرام الکاتبین ہے اس عالم صغیر کے ساتھ بھی۔ تو جیسے جامعیت عالم کبیر کی ہے کہ اس میں ہر چیز سما جاتی ہے اور ہر چیز ہوتی ہے اس میں، تو ایسی ہی جامعیت اس عالم صغیر کی بھی ہے۔ جیسے چیزیں عالم کبیر میں تھیں ویسی چیزیں عالم صغیر کو بھی ہوگی، لیکن عالم صغیر جو انسان ہے یہ جسم سے، جسامت سے، شکل سے، صورت سے بالکل چھوٹا ہے، فلہٰذا ان کی بھی احتیاجات اور ضروریات بھی بہت زیادہ بن جاتی ہے۔ ان کو ضرورت ہے گرم کپڑے پہننے کی، ان کو ضرورت ہے ٹھنڈے کپڑے پہننے کی، اس کو ضرورت ہے کھانے پینے کی، اس کو ضرورت ہے دوائی لینے کی، اس کو ضرورت ہے کمرے کے لیے، اس کو ضرورت ہے بیوی بچوں کی ضرورت رکھتا ہے، اس کو ضرورت ہے ہر چیز جو عالم کبیر میں ہے عالم صغیر کو اسی چیز کی ضرورت ہے۔ تو فلہٰذا معلوم ہوا کہ یہ انسان بڑا جامع ہے، تو ان کی جامعیت بھی دو جہات سے ہے۔ ایک یہی انسان ہے کہ ان کی جامعیت اگر اچھائی ہے، نیکی ہے، تو اتنا جامع ہے کہ اس انسان میں انسانوں میں سب سے افضل ترین انسان حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ انسان اتنا بھی جامع ہے کہ اگر یہ برائی کی طرف ان کی جامعیت کو ڈالا جائے، برائی کی طرف ان کی جامعیت کو چلا جائے، تو پھر اس انسان کی جامعیت ابو جہل و ابو لہب جیسے لوگ بھی یہاں پر ایک سارے کائنات، سارے انسانوں کے بہتر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک اپنی جامعیت کی وجہ سے سارے انسانوں سے بدتر ابو جہل و ابو لہب لعین ہے۔ تو امام ربانی مجلد ثانی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہی سکھاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس مکتوب شریف میں کہ جو انسان ہے اس انسان کی جامعیت ان کی کمال کی بھی سبب ہے اور ان کی زوال کی بھی سبب ہے۔ اگر اسی جامعیت کو ہم کسی کمال والے کے ہاتھ میں دے دیں اور اسے کمال دے تو یہ سب سے جامع ترین بن جائے گا، اور اگر یہ کسی نقصان والے کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو پھر ان کے لیے نقصان ہوگا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کے جو دوست ہوتے ہیں، حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احبا، بندہ اسی کے ساتھ رہے گا جس کے ساتھ ان کی محبت ہوگی۔ بڑی مشہور معروف حدیث ہے اور شان نزول اور شان بیان میں بہت سارے اقوال موجود ہیں، لیکن حضور کے ایک غلام کے بارے میں بہت زیادہ اس کی روایات مل جاتی ہے کہ حضور کے ایک غلام ہے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ثوبان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں تو آپ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، کوئی خفگی کی علامات ہے۔ تو حضور نے پوچھا ثوبان کیا ہوا ہے، بیمار ہو؟ کہا یا رسول اللہ بیمار نہیں ہوں۔ کہا تو پھر اب چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے، سوچ مجھے آ رہا ہے کہ اس دنیا میں ہم آپ کے بارگاہ میں حاضر ہیں اور آپ سے بات چیت کر رہے ہیں، آپ کے حدیث سنتے ہیں، آپ کے چہرے و دعا کی زیارت کرتے ہیں، لیکن آخرت میں جب ہم جنتوں میں جائیں گے تو آپ کو اللہ رب العزت جنت میں مقام محمود عطا فرمائے گا، آپ تو اونچے مقامات میں ہوں گے اور ہم تو امتی ہے، ہم ان مقامات میں نہیں جا سکیں گے۔ تو پھر ایسا نہ ہو کہ فراق ہو، ہجران ہو، آپ کی چہرے و دعا کی زیارت نہ ہو۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثوبان تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ محبت ہی تو یہاں تک لائی ہے۔ تو فرمایا کہ المرء مع من احبا، بندہ اسی کے ساتھ رہے گا جس کے ساتھ ان کی محبت ہوگی۔ تو آپ مبارک فرما رہے ہیں کہ اللہ کے دوست اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، اور جب اللہ سے محبت کرتے ہیں
تو پھر کیا معنی ہوا؟ حضور نے فرمایا کہ المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ رہے گا جس کے ساتھ اس کی محبت ہے۔ تو اللہ کی بندوں کی اللہ سے محبت ہے تو یہ مع اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ ہے کہ تعلق ببدن نحو از موانع آن معیت و اتصال است۔ یہ جو ہماری جسمانی تعلقات ہے کہ ہم زندہ و جاوید ہے، تو ہمارے جسم ہے، باڈی ہے، ہم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ہم چلتے پھرتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، ہم کھاتے پیتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے اور رب کی وصل کے درمیان حائل ہے۔ تو یہ حائل کب ختم ہوں گے؟ یہ ہمارے پردے کب اٹھ جائیں گے؟ یہ تب اٹھ جائیں گے کہ جب ہم اس ہیکل سے، اس پیکر سے، اس جسمانی صورت کو چھوڑ کے، اس ظلمانی صورت کو چھوڑ کے اللہ کے ساتھ وصل ہو جاتے ہیں، یعنی دنیا سے ظاہری طور پر رحلت کر لیتے ہیں، تو پھر وہاں پر قرب و اتصال و معیت سب کچھ ہوگا۔ کوئی دلیل مانگے کہ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو یہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ سے ملاقی ہو جاؤں، اللہ کی لقاء حاصل کروں، تو پھر انہیں کہو کہ فإن اجل اللہ لآت، پھر موت آنے والی ہے۔ اجل یہ زندگی، یہ پیکر ظلمانی، یہ ہماری باڈی، ہمارا جسم اور یہ ہماری ایکٹیویٹیز جو ہماری اس پیکر اور اس ہیکل کے ساتھ ہے، یہ ہمارے اور رب کی اتصال سے موانع ہے۔ دیکھو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ اللہ کی وصل و قرب میں چلا جاتا ہے تو وہ قرب جسمانی نہیں ہوتی، وہ قرب روحی ہوتی ہے، اور تب بھی ہم بہت دور ہیں، تب بھی ہمارے وہ وصل نہیں ہے جب تک کہ ہمارے جسم میں جان ہے، ہماری جسمانی ضروریات ہوتی ہے، ہمارے بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہے جسمانی۔ تو اس جسمانی ایکٹیویٹیز سے جب ہم ختم ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، پھر موت کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ بندے کو بس ختم کر ڈال دیا، نہیں، موت تو پھر وہ کام دیتی ہے کہ الموت، موت ایک پل کا کام دیتی ہے، ایک پل کا کام دیتی ہے کہ یوصل الحبیب الی الحبیب، ایک محبوب کو دوسرے محبوب تک ملانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تو محبوب سے ملنا ہوتا ہے تو موت کے پل پر چل کے ان سے ملنا ہوگا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر اللہ کی دیدار کے لیے گئے تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انہیں سارے اس پروسیس سے گزارا گیا کہ جسے اس عالمی خلق سے نکال کے، اس مخلوقات سے، اس سے نکال کے، اور باقاعدہ ایک پروسیس جو ما بعد الموت ہوتی ہے، اس پروسیس پر سے گزار کے پھر اللہ کریم نے ان کو اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اگرچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی جو دیدار کی ہے وہ سر کی آنکھوں پر کی ہے، روحی دیدار نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ مبارکہ اور چند ایک صحابہ، ان کا قول یہ ہے کہ حضور نے اللہ کی دیدار کی ہے تو وہ عالم خواب میں، عالم رویا میں کی ہے۔ بقیہ جو معراج کی جتنی بھی ناقلین ہے اور جتنی بھی احادیث معراج کے بارے میں، جتنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے معراج کے واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے تو انہوں نے یہی فرمایا کہ حضور نے اللہ کی دیدار کی سر کی آنکھوں، ما زاغ البصر وما طغى، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیا۔ تو میری اور میری رب کی درمیان ایک چیز اور بھی حائل ہے، وہ میرے عنصر، میرا جسم، میری باڈی، میرا یہ ہیکل ظلمانی تاریک ہیکل میری اور میرے رب کے درمیان حائل ہے۔ جب میرا روح اس ہیکل کو چھوڑ جاتا ہے تو پھر میرا وصل ہی وصل ہوتا ہے، قرب ہی قرب ہوتا ہے، لیکن ہر کسی کا نہیں، ہر کسی کا نہیں، انہی لوگوں کا جو رب کے خاص بندے ہوتے ہیں، ان کا وصل و قرب پھر رب کائنات کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ نے حدیث شریف میں پڑھا ہوگا کہ جب ارواح قبض کی جاتی ہے تو ارواح کہاں ہوتے ہیں؟ کفار کی، منافقین کی، وہ اسفل السافلین میں ایک ان کے ارواح ہوتے ہیں، اور شہداء کی جو ہے وہ عرش عظیم الشان میں ایک
پرندے ہیں اور اس پرندوں کے گلوں میں ان کی ارواح ہوتی ہے، اور کچھ کی ارواح کہاں ہوتی ہے، کچھ کی ارواح کہاں ہوتی ہے۔ تو جو جتنا نیک صالح اور جتنا عبادت گزار اور رب کو جس نے جتنا راضی کیا ہوا ہے، اتنی اس کی روح کے قرب اپنی رب کے ساتھ ہوگی۔ فرماتے ہیں جب جو بندہ بھی اس آیت شریف کو سنتے ہیں کہ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی قرب حاصل کرے، اللہ سے ملاقی ہو جائیں، تو انہیں کہا ہے کہ موت آنے والی ہے، تو اس موت کے پروسیس سے گزر کے تو اللہ سے ملاقی ہو سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ مشتاقوں کے لیے، شوق رکھنے والوں کے لیے، محبت کو رکھنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی تسلی ہے۔ جو رب کی لقاء چاہتے ہیں، ساری زندگی گزاری، رب کی وہ لقاء نہیں ملی، تو اللہ کو راضی کیا اور مرنے کے بعد ان کو، وفات ہونے کے بعد ان کو وہ لقاء مل جائے گی۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ہم جو بعد میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ ہم جو بعد میں، ہمارے بزرگ جب دنیا سے تشریف لے کے جاتے ہیں وہ تو خوش ہی خوش ہے، انہوں نے تو اس پل کو پار کیا اپنے محبوب سے ملنے کے لیے کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، انہوں نے تو پل کو کراس کیا ہے، وہ اپنے محبوب سے ملے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک آخری اپنے جو دنیا سے رحلت فرما رہے تھے تو آپ مبارک اللہم الرفیق الاعلیٰ فرمایا کرتے ہوتے تھے، میں اپنے اعلیٰ رفیق سے، اعلیٰ دوست سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو یہ ہمارے بزرگ جب دنیا سے رحلت فرماتے ہیں تو وہ تو اپنی رفیق اعلیٰ سے مل لیتے ہیں، اور ہم جو بعد میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں ہماری پھر حالت کیا ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے پسماندگان کی حالت جو ہے وہ پھر خراب و ابتر ہو جاتا ہے۔ ایک اور مسئلہ آپ بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارے اہل سنت والجماعت میں بھی، اور خصوصاً مرشدین گرام کی مریدین میں یہ بات بڑی پھیلی ہوئی ہے کہ صاحب قبر سے ہم فیض لیں گے، اور اگر وہ اس دنیا سے، جب ہم نے یہ عقیدہ رکھا ہے کہ اللہ کے بندے جب وفات پا جاتے ہیں تو اسے ایک اخروی زندگی مل جاتی ہے، جیسے شہداء کے بارے میں ہے کہ شہداء جب دنیا سے رحلت کر جاتے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ تو زندہ ہوتے ہیں، وہ حیات برزخی ان کے لیے ہوتے ہیں۔ تو سالکین اور مریدین یہ کہتے ہیں کہ جب شیخ ہماری دنیا سے رحلت فرماتا ہے یا ہمارے مرشد دنیا سے رحلت فرماتا ہے تو ان کی رحلت فرمانے کے بعد ہم ان کی مزار اقدس سے فیض اخذ کرتے جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک عام فیض ہوتی ہے اس اللہ کے بندے کی، وہ عام فیض ہر کسی کو مل جاتا ہے اس میں سے، لیکن ایک فیض جو ہے نا وہ خاص، جس میں سے ہمارے مراتب اور ہمارے مقامات تبدیل ہوتے ہیں، جیسے ہمیں عروج مل جاتے ہیں، ان سے ہم لطیف قلب میں ہوتے ہیں اور اللہ کے اس بندے کے مزار پر جاتے ہیں اور اس کی توجہات حاصل کرنے کے بعد ہمارے لطیف روح بھی ذاکر ہو جاتے ہیں جیسے حیات میں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ استفاضہ از روحانیات اکابر قدس اللہ تعالی اسرارہم مشروط بشرائط است، یہ ایک شرط پر مشروط ہے، ایسے نہیں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی اور وہ جو فوت شدہ شیخ ہیں، آپ کے اور ان کے درمیان مناسبت لازمی ہے۔ اب وہ عالم برزخ میں ہے، عالم آخرت میں ہے، آپ عالم دنیا میں ہو، آپ کی ہیکلی ظلمانی ہے، آپ کا جسم ہے، آپ کا بدن عنصری ہے، اور اب وہ روح میں تبدیل ہو چکا ہے، تو دونوں میں مناسبت شرط ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں دونوں میں مناسبت کیا شرط ہے؟ فرماتے ہیں آپ کو اتنا فنا حاصل ہو، آپ فنا اور بقا کے مقام پر مشرف ہو، تو تب جا کے آپ اہل قبور سے وہ فیض، دیکھو میں اس فیض کی بات نہیں کر رہا کہ عام فیض ہے، عام فیض جاری و ساری ہے تمام اہل اللہ کی، جاری و ساری، لیکن آپ کی اکتسابی فیض جو آپ کی لطائف کی مقامات کو تبدیل کرے،
آپ کو مقامات دیں، آپ کو عروجات دیں، وہ تب حاصل ہوں گی جب آپ کو فنا اور بقا کے مقام پر مشرف ہوں گے، تو تب جا کے آپ ان سے اکتساب فیض حاصل کریں گے۔ وگرنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی شان میں کوئی کمی تو نہیں ہے، لیکن آج تک کسی نے بھی یہ نہیں کہا۔ حضور نے یہ فرمایا من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی میری وفات کے بعد تو وہ ایسے ہیں جیسے اس نے میری حیات میں زیارت کی۔ لیکن ذرا یہ تو بتائیے کہ حیات میں زیارت کرنے والوں کی، ظاہری حیات میں زیارت کرنے والوں کی کیا شان ہے؟ وہ صحابہ کہلاتے ہیں، لیکن لاکھوں کروڑوں لوگ جاتے ہیں، ان میں سے کسی کو صحابہ نہیں کہا گیا۔ اسی لیے نہیں کہا گیا کہ اس بندے کے اور مصطفیٰ کریم کے درمیان وہ مناسبت موجود نہیں ہے جو فنا بقا کی مناسبت ہے، جو وہاں سے اخذ کر سکیں۔ لیکن آپ نے اہل اللہ کی بڑے سارے واقعات دیکھے ہوں گے کہ حضور کی بارگاہ میں گئے ہیں اور حضور سے وہ اکتساب حاصل کیا ہے، کیونکہ وہ صاحب جو حضور کی روضہ اقدس پر حاضری دیتے ہیں، اس فنا اور بقا کے مقام پر مشرف ہوتے ہیں، تو اللہ کریم اسے حضور کی اس قبر انور سے، حضور کی روحانیت کی طفیل، اسے وہ مقامات بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ میں دیکھو عام فیض کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام فیض جاری اور ساری ہے، انبیاء کی، رسول کی، صحابہ کرام کی، تابعین کی، مشائخ اعظام کی، پیرانی طریقت کی، مرشدین کی، صالحین کی، شہداء کی، صدیقین کی، فیض عام جاری و ساری ہے۔ ہر بندہ جب ان کے مزار پر جاتا ہے اسے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں اپنی باطنی ترقی کی، اپنے مقامات کو طے کرنے کی۔ تو اپنے مقامات کو طے کرنے کے لیے امام ربانی مجرف ثانی رحمۃ اللہ تعالی نے شرط لگائی ہوئی ہے کہ یہ بندہ بھی فنا اور بقا کے مقام پر مشرف ہو، تو تب جا کے۔ اب ایک بندے کا میں مثال دینا چاہوں گا، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ مبارک کی قبر انور پر کتنے لوگ گئے ہوں گے؟ ہزاروں لوگ گئے ہوں گے، اور سب فیضیاب ہوتے گئے ہوں گے ان سے، وہاں سے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بندے نے وہاں سے اپنی مقامات طے کرائے، ولایت صغریٰ اور ولایت کبریٰ اور ولایت ملا الاعلیٰ اور کمالات نبوت و کمالات رسالت و حقائق اشیاء، اور یہ سارے مقامات انہوں نے طے کرائے۔ ایک بندہ تھا جن کا نام تھا ابو الحسن خرقانی، کہ آپ نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی کی قبر انور سے، کیوں ابو الحسن خرقانی کو رب نے پہلے ہی فنا اور بقا کے مقام پر مشرف فرمایا تھا، تو ان کی مناسبت بایزید بسطامی کی روح سے ہوئی تھی، تو تب جا کے ان سے انہوں نے اکتساب کیا ہے۔ میں پھر سے کہہ دیتا ہوں کہ عام فیض میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، سب لے سکتے ہیں، لیکن وہ فیض کہ جس سے ہمارے لطائف کے عروج ہو، جس سے ہمارے مقامات تبدیل ہو سکے، میں مقام قلب میں ہوں اور کسی شیخ بزرگ کے مزار پر جاؤں اور ان سے توجہ اور اکتساب لوں، اور مجھے لطیفہ روح کی بھی سبق مل جائے، وہاں سے مجھے عروج مل جائے، اور لطیفہ روح کے بعد لطیفہ، یہ فیض کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس فیض کے لیے شرط ہے اس میت کے ساتھ، اس فوت شدہ ولی کے ساتھ کیا مناسبت شرط ہے، اور مناسبت دونوں کے درمیان اب نہیں ہے، کیونکہ یہ عالم دنیا میں ہے، وہ عالم آخرت میں ہے۔ اس کی ایک ہیکل ہے، ایک شکل ہے، ایک صورت ہے جو ظاہر کے ساتھ، عالم خلق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جو اسباب پہ چلتا ہے، جو اسباب پہ چل رہا ہوتا ہے، اور وہ اب اسباب سے مبرہ ہے، اسباب سے معرہ ہے۔ اب وہ اور ان کے درمیان مناسبت ایک ہی چیز پر ہوگی کہ جب یہ لینے والا اس میں فنا اور بقا کا مقام پر مشرف ہو، فنا اور بقا کے بعد وہ اس صاحب قبر سے اپنا اکتساب لے سکتا ہے۔ انشاءاللہ اور فنا اور بقا کے بارے میں بھی ہم بتائیں گے کہ ہے کیا۔